آئیڈینٹیفائی ہو گئے فروع میں نے ویسے ہی مان لینا. قادیانی ختم نبوت پہ اگر قائل کسی کو کر لیں تو باقی مسئلے تو ان کے ساتھ فضول ہیں ڈسکس کر لیں. ایتھیسٹ اگر کسی کو قائل کر لیں کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا تو باقی مسئلے تو فضول ہیں. اصل چیز ہے اصول پہ بات کریں. علمی پوائنٹ نمبر 9 سیکنڈ لاسٹ. وہ کہتے تھے میں المحنت کو ڈیفینڈ کرنے آیا. تو پھر المحنت کا تعارف ہو جائے سب ہو جائے نا. سر یہ اب دیوبندی وہاں سنیں کہ یہ کیا ہے. مفتی صاحب نے اردو پوائنٹ والے انٹرویو میں کہا کہ ہم تو ڈگری کر کے فارغ ہو چکے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا المحنت میں کیا لکھا ہوا ہے. اور مجھے کہتے ہیں یہ لوگ جاہل. جو جاہل فارغ التحصیل مفتیوں کو بتائے کہ تمہارے عقیدے وہ ہیں جو المحنت میں لکھے ہوئے ہیں, تو اس کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے. اس نے پرانے مسئلے دوبارہ اٹھا کے تو آگ لگا دیا. پرانے مسئلے کیا سیٹل ہو چکے ہیں؟ کیا المحنت اور اسام الاربعین سے توبہ کر کے آپ دونوں ایک ہو چکے ہیں؟ ہاں میرے خلاف ایک ہے, لیکن ابھی بھی چندہ بکس لد ہے, فرقے لد ہے. تو یہ سنیں 1905 میں امام احمد بریلوی المعروف اعلی حضرت, انہوں نے علماء دیوبند کے 4 علماء اور غلام احمد قادیانی دجال پہ کفر کے فتوے لگائے. علماء عرب سے تقریر لکھوائی. اس کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ جن بزرگوں کے بارے میں نے فتوے لگائے جنہیں قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں, باقی 4 علماء دیوبند ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ سب مرتد ہے. مرتد کا مطلب واجب العدل. اس میں لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہے, جیسا کہ روافض شیطان ابطال کے پیروکار. دیکھیں نا کتنی پیاری لینگویج یوز کرتے. اب یہاں پہ انہوں نے علماء دیوبند نے 26 سوالات دیوبند مدرسے میں بھیجے کہ بھئی ہند کے ایک عالم نے آپ کا کچا چٹا کھولا ہے, آپ ہمیں کلیریفیکیشن دیں. اس وقت چونکہ سعودی عرب میں بھی صوفیوں کی حکومت تھی, سلطنت عثمانیہ تھی, اور انہی علماء نے احمد بریلوی کو 14ویں صدی کا مجدد بھی ڈکلیئر کیا تھا اسام الارمعین کی تقریر سے. یہ کہتے ہیں بعد میں علماء نے فتوے واپس لے لیے تھے. سر آپ ذرا المحنت غور سے پڑھیں. المحنت میں جن علماء کے سائن ہیں نا وہ اور ہیں, اور اسام الارمعین والے اور ہیں. انہوں نے نہیں بدلے. ایک آدھ بندے کا بیچ میں ایشو تھا, وہ بھی اس نے فتوا نہیں واپس لیا. اس نے احمد بریلوی سے ایک مسئلے میں اختلاف کیا تھا, فتوا اس نے بھی نہیں. اس نے کہا اگر یہ اس طرح ہے جو کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہو, حالانکہ اعلیٰ حضرت ٹھیک فرما رہے تھے. المحنت المفنت انہوں نے 1906 میں 26 سوالات کے جوابات میں لکھی. کس نے؟ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے گرو شیخ زکریا کاندلوی کے پیر و مرشد خلیل احمد سہارنپوری. اور اس کتاب کے اینڈ پہ اشرف تھانوی نے سائن بھی کیے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے, میں اسے اون کرتا ہوں. 25 علماء کے کم از کم سائن ہیں. اب تو خیر وہ سائن کافی لوگوں کے ہو چکے ہیں, کیونکہ اب موجودہ 15 بھی ایڈ ہو چکے ہیں. تقی عثمانی صاحب, یوسف بنوری صاحب, یہ سب نے اس کو آن کیا کہ ہمارے ایک ہی ہے. اور اس میں انہوں نے کیا خوبصورت لینگویج استعمال. انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے. 14ویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہ, جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوا کرتے تھے انبیاء پر. انبیاء کے مقابلے میں جو شیاطین تھے وہ کافر تھے, مسلمان کافر. تو احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو انہوں نے پھر کیا کہا؟ کافر. انہوں نے بھی کافر کہہ دیا, انہوں نے بھی کافر کہہ دیا. تو سب میرے نال کو لڑ دو, آپس میں کھیڈو میچ. ساڈا میچ نہیں کھیل سکتے, آ کے پچ کھود گئے. دوسرا چوک سی ڈیفینسو پچ کھود دیا, ایسے پچ قائم ہے فکر ہو. تو یہ انہوں نے جواب میں کتاب لکھی اور چھوڑا کسی کو بھی نہیں. المحنت میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو وہابی ہے نا, محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار, یہ شیطان کا سینگ ہے جو بخاری مسلم میں آیا. وہ خوارج والی حدیثیں ان کے اوپر لگا. آج ریالوں کے چکر میں یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے پیجز پہ چڑھ رہے ہیں. یہ تو اہل حدیث کو خارجی مانتے ہیں جو بندی, اور اہل حدیث جو بندیوں کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا ہے. وہ تو اپنے علاوہ سارے مشرک ہی کہتے ہیں. تو یہ کتاب لکھی گئی. اس کے میں نے صرف 3 عقیدے بتائے تھے کہ ان کا دفاع کریں. جو بورے لے کے آ رہے ہیں نا,
ان بورے کو کھولو، تین عقیدے کا دفاع کرو. یہ اس لیے نہیں کرتے، میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدے وہ ہیں جو دیوبندی امام کے ہے ہی نہیں. اگر ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی امام کہے گی یار یہ تو وہی عقیدے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بریلوی چھوڑی تھی. اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لیا جائے. پہلا عقیدہ، ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کرتے ہیں. اچھا عوام جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جفی ڈال رہے تو وہ نتر جاتا ہے. عوام قبروں سے جا کے مانگ لیتی ہے، قبر کی مٹی لے جاتی ہے. آپ ہمیں ذرا خواص کا طریقہ بتائیں، آپ کیا ہوتا ہے خواص کا؟ اس کو بھی پیڑا طریقہ ہے. جی سنو، ارواح ثلاثہ اشرف تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 3 دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں. یہ وہی کتاب ہے، وہی میاں ہاں یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ دکھاتے ہیں، پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہیں گے. یہ وہی کتاب ہے، وہی کتاب ارواح ثلاثہ. لکھ رہے کون ہے؟ حکیم الامت اشرف تھانوی. کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں. اور ان کا کس کے ساتھ لکھ رہے ہیں افیئر؟ رشید احمد گنگوئی. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، دیکھیں آپ وہ صرف لیٹے ہیں غریب ہوئے ہیں، آگے کیا کرتے ہو لکھے جانتے ہو گورے بھی اتنا ہی کرتے تھے روڈ پہ. اگلی کا سامنے نہیں ہوتی، وہ پیچھے ہوتی ہے. اور پیچھے کی ویڈیو میں کتنے آگے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتاؤ یہ مہذب طریقہ ہے پبلکلی مریدین کے سامنے؟ عاشق صادق اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، فزیکلی خواب میں نہیں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلے گئے. اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے نا سردیوں میں بھی رضائی کے اندر وہ پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے. تو دوسرے نے پوچھا کیا ہوگا؟ ابھی حضرت نانوتوی آئے تھے. بھائی جی پورتا نکل کے آ جائے 6 سال بعد وہ صرف پسینہ نکل گیا تھا، اور بھی کچھ ہو گیا ہوگا. نکل صرف پسینہ ہوا، انہوں نے غور نہ نہیں دیکھا، ان کا غور نہ دیکھا. ایسے قبروں کو فیض نہ. اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان کی قبر سے لوگ مٹی لے جاتے تھے شفا کے لیے. تو وہی عقیدہ ہے آپ کا بھی. اور میں نے اس سے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے، میرا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. ریسرچ پیپر نمبر 6 قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. اور میں نے سارے واقعات نقل کیے ہیں. میں ایک واقعے کی انجینئرنگ نہیں کر سکتا. میں نے اصول فلسفے کے لیے آپ کے سامنے یہ 2-3 باتیں. تو یہ اس کے اندر یہ عقیدہ سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے جی مجھے بتائیں. وہی سجے پاسے سلام پھیرا سارے حافظ، کھبے پاسے پھیرا نالدہ، جب بھی پاری علم ٹرانسفر کرتا. سینے سے کیا فیض لیا جا سکتا ہے؟ ایک بچہ تو اپنی ماں کے سینے سے فیض لے سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سینے سے کون سا فیض لے سکتا ہے؟ بتائیں سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے؟ ہاں تعلیمات سے فیض ہوتا ہے نا. سینے سے کون سا ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے. لیکن یہ وہی ہے تو نہیں ہے تو ان کو کیا آپ بتا دو کون سا طریقہ ہے. چلو یہ ایک عقیدہ ہے. ایک عقیدہ یہ تو بریلویوں کرتے تھے، قبروں سے مانگتے ہیں. خود اپنے کیا کہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ فرقوں سے نکلنے سے پہلے دیوبندی سے ذرا ہاتھ کھڑا؟ ہاں جی کیمرہ ذرا پیچھے کرے، یہ لوگوں کو دیکھنا ہے. آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے. کیا جب آپ دیوبندی تھے آپ کا یہ عقیدہ تھا محمد والا؟ نہیں. ہاں بس یہی وجہ ہے. مفتی کو پتا ہے کہ جو بچ گئے تھے نا وہ بھی ادھر ٹوٹ جانا. جی اس واسطے بہنا نہیں، ڈیفینڈ نہیں کرنا. تو بورا جڑا لے آتا ہے نا ویڈیو بنا کے ڈیفینڈ کرے نو ٹھیک ہے. میں تو نہیں بہنا، تو اپنی پبلک نو اس ویڈیو تو باتیں کرنا پوے گا. اور میں تو تیار نہ لایا طاہر شبیر نو بھی اٹھاؤ پی ٹی وی سے میرے کو لا کے بیٹھ دو، لیکن کیمرے میں فالتو کوئی مولوی میں نے اور ایڈ نہیں ہونے دینا. یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے اس رویس پہ، نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ بعد میں ہوتا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نا وہ جو ان کو بھی دیا وہ بھی اعزاز چھین لیں. نہیں، یہ جو غریب نواز لوگ ان کو کوئی عادت نہیں ہوتی کہ وہ تحفہ دے کے واپس. نہیں، مفتی صاحب کے لیے کیا مطلب؟
بلکہ میری بیوی بھی مجھے اس رات کو کہتی ہے مفتی صاحب تو مجھے ترس آ رہا ہے یار مل لو. میں نے کہا اس طریقے سے وہ تو کام ڈالنے آیا ہے. ملنا تھا تو میں نے کتنی کوششیں کی لیکن وہ کہتا تھا ویڈیو بنا کے تو پہلے توڑ دینا تھی. پیچھے میرے ہوتے تو ایجنسیاں نے جوڈیشری کی پولیس چڑھا کے توڑ دینا. آج مجھے ایک ایکس اسٹوڈنٹ جو سی ٹی ڈی کے آفیسر تھے وہ اب یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے تو صبح سویرے مجھے فجر کا فون آیا کہ صاحب تھی بڑی عقل مندی کی ہے تو پتہ نہیں سی تھوڑے کیا ہونا. میں کہ میں پہلے بھی دسیا میں حضرت علی کی شرافت رکھنا وا چلاکی ہوشیاری بنو میت بھی زیادہ ہے لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اب یہ پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش کرسی خانہ کعبہ سے افضل. اس سے پوچھے کس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جذباتی بات نہیں بریلویوں نے کرنے کے نبی کی شان کو نہیں منتے. اچھا جی نبی کی شان کو منیے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بیٹا کہہ دیے گل کرنے لی کرو. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے ہیرا نامی جگہ پہ اپنے سردار کو لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا اس میں بھی سجدہ کرو گے؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں. تو نبی اسلام نے اپنی عزت خود نہیں ہونے دی باؤنڈری نہیں کراس کر. کہتے ہیں حج کیا ہے؟ حج یہ ہے کہ آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل یہ رسول اللہ کی موجودگی میں آپ یہ غلوب والی بات کر سکتے ہیں کیا جو کہیں لکھی نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے نہیں جی نبی اسلام اشرف المخلوقات ہے عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہے. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کروڑوں عرش بھی ہوں ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے نبی کی بات نہیں آپ نے نبی کی قبر مبارک کی بات کی ہے اور اس میں بھی کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس حصہ زمین سے آپ کی مٹی کا خمیر اٹھا کے آپ کو تخلیق کیا گیا تو بیسیکلی وہ رسول اللہ کا خمیر ہے. گویا کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہے اس لیے ہم اس مٹی کو ہم کہتے ہیں نا جو مٹی اٹھانی تھی وہ اٹھ گئی نبی کی تخلیق ہوگی. اب جو باقی مٹی ہے وہ رسول اللہ کی مٹی نہیں ہے جنت کا ٹکڑا ہے. اور اگر وہ رسول اللہ کی مٹی ہے تو ساتھ تو حضرت ابوبکر عمر کی بھی قبریں ان کو بھی قبر عرش سے افضل ہے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا گیا سب سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تاکہ آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہ لگے. ہاں تو کوئی حصہ زمین حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے ہی نہیں ہے. آپ کہا کریں سرخ چادر سارے بزرگوں میں نہیں کر رہی ہو کالی غلط نہیں کی حصہ زمین پہ ٹچ ہی کو نہیں ہوا. چادر مبارک بھی کہو کفن مبارک بھی کہو اور رسول اللہ کے تو ڈائریکٹ بال مبارک کرتا مبارک صحابہ کے پاس تھے انہوں نے تو اس کے بارے میں کلیم نہیں کیا کہ یہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. پھر دیکھیں بریلوی تو اس سے آگے میں نے کہا کہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ نبی کے وہ مسکن رہی. اور انہوں نے کہا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی والدہ ماجدہ ہیں ان کا جو پیٹ مبارک ہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ حضور وہاں پہ ہے. تو ایک ٹائم آگے چلتے ہیں نا نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے جسم اقدس میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ والد والا لنک تھا نا. پھر آپ چلانا شروع کرتے سب کو عرش سے افضل بتائیں کیا کہانیاں کرا رہے ہو؟ کیا یہ نبی کی تعلیمات ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا یہ ہے مزاج رسول. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضور کی وفات کے دن چل رہے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ اطہر سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں یہ حضور اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہے بخاری مسلم میں اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کو اوپن چھوڑ دیتی جس کا جب دل چاہے وہ آ جائے قبر مبارک پہ.
اما عائشہ نے تو اس کا مطلب یہ دیا، اما عائشہ کے سامنے کوئی کہنا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، وہ کہیں گے تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام کی وفات کے دن چل رہے تھے، آپ بیماری کے عالم میں تھے اور آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی آپس میں بات کر رہی تھی۔ جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت پہ، وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک ہجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لگ رہی، تو نبی اسلام اپنی بیماری میں متوجہ، انہوں نے کہا یہی ان کی خرابی تھی، ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے، اس کی تصویریں لٹکا دیتے، قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھیں۔ یہ ہے مزاج رسول۔ ابو داؤد کی حدیث ہے میری قبر میں میرا مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو کہ میرے تک پہنچ جائے گا، درود کے لیے بھی قبر پہ میلہ نہ لگانا، سلام عرض کر کے بس آگے صلوات پر محمد والے یہ ہے مزاج رسول۔ آپ لوگ اس مزاج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اثر اللہ کے عرش سے افضل ہے، اور کیا کیا اس کی اکویشنیں بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ کی بات کرتے ہیں، جب کان ہو اسی لیے بورے لانے پڑتے ہیں نا۔ ہاں میں دے کے حدیثاں رکھنیاں نے اور میرا فیصلہ اسی بورے کی دارت نہیں کرا لو گے، جیڑا پیغمبر اے کہندا ہوئے او دے سامنے اے سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے جو المحمد نے لکھی ہے۔ ان لوگوں میں کامن سینس بھی نہیں، اور پھر ان کے پاس پتہ کیا ہوتا ہے آخریت کا، اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے فلانا نے بھی لکھا ہے، او فلانا بھی کہڑا ہے۔ اور جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں، بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں، کتنی دوست لاندے ہو سب بابے نہیں، ہاں دوست لگاؤ مجھے ابو بکر عمر عثمان علی کی کہ یہ ان کا عقیدہ میں مانوں گا، اور غیر راشدین ہے ان کی پیروی کا حکم ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، لگاؤ دوست۔ لیکن یہ آپ کے اپنے عقیدے پر آئے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پابند ہیں، دو عقیدے جڑے چیمپئن نکلے ہو نا ویڈیو مفتی کا جسم بنا دے، وہ بھابی بھی نکلے جو جنہوں نے جو انہاں عقیدے جو مشرک کہندے تھے ہار کے پواندے تھے تو مولوی کہتے پوری جو یہ جڑے چیمپئن دوسرے فرقے نے بھی نکلے ہو یہ دے اپنے تسی لوگ آ کے ڈیفینڈ کر لو نا، بورے جو ویڈیو جواب دیو نا عوام کو، اے ویڈیو تو چڑھے گی لتر پریڈ نہیں ہونی انہاں دی، تسی آپ سوچیں۔ مجھے کل علی نقوی صاحب کا فون آیا، وہ پنڈی میں ہوتے ہیں کبھی ان کو موقع ملے، اور مجھے کہتا ہے یہ بیوقوف آ گیا تھا تو جان نہیں سی دینا ہے تسی کسی میڈم نہیں دسنا سی، کہتے یار یہ باتوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کیا کی دے۔ اور علی نقوی صاحب وہ ہیں جو شیعہ تھے بریلوی ہوئے کرتے کرتے وہ ادھر تک پہنچے، اور وہ ایک عام بندہ جو دفتر میں ملا رہا ہے وہ کہتا ہے میرے نام بٹا ہوئے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ اس ویڈیو کے بعد دنیا کا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو فرقے سے منسوب نہیں کرتا یہ ویڈیو سن کے ان کے بڑے سے بڑے زندہ یا مردہ مفتی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، عقائد کی بات بولنے کی ضرورت ہی نہیں پائی۔ ہاں اور تیسرا عقیدہ میں نے المحدث سے بتایا تھا، یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی، کہتے ہیں جی وہ ہم نے دنیاوی نہیں کہا دنیا کی سی کہا، دیکھو کیسے دنیا کی سی ہے، تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، ٹائلٹ ہوتا ہے، کیا قبر مبارک میں یہ ہے؟ وہ ایک شہید جو رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں، نبی اسلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی تو اتنی اربوں والا برزخی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بلکہ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مت مردہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں شعور ہے، دنیا کسی ہے، دنیا کسی کہاں سے ہوگی؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون، ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ان سین پہ۔ وہ جی حدیث ہے مسند ابی یعلا میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وقائم یصلی، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن قبر مبارک آج کھولیں کوئی نبی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جیسے دفنائے گا تو ویسے ہی جسم مبارک سلامت ہو جائے گا۔ وہ نماز بھی برزخی ہے۔ شب معراج جو صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اتنے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، وہ بھی برزخی ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب ساری باتیں کریں گے، کہیں گے اصل میں ہم دنیا کی زندگی پتہ کیوں کہتے ہیں؟ بڑی ہوشیار ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ جسم مبارک سلامت ہے، اس لیے دنیا کی اسی کہتے ہیں، باقی برزخی ہے۔ نہیں، پرانے گلاں پرانے بہانے، میں تو تھوڑی شہواں کر کے دساں گا۔ فضائل حج میں ایک ذکریہ کاندلوی نے لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ احمد رفاعی قبر اثر پہ جب اشعار پڑھ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ باہر نکلا، کیونکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالے، میں نے بوسہ دینا ہے، اور انہوں نے بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی یاد ہے، قبر سے ہاتھ نکلا، یہ دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی مانتے ہیں یہ۔ اور پھر اگلی بات، شیخ عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں بوسہ دیا؟ ان کو تو میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں بڑا بدبخت ہوں کہ میری موجودگی میں میرے اسٹوڈنٹ کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلے اور وہ چومے اور میں چومی تھا۔ اور عبد القادر جیلانی پھر 295C کے حقدار ہوتے ہیں کہ واقعی نہیں تھی، اور اس کو بڑا جھوٹ، یہ 1000 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا، اور 90,000 کے مجمع میں اگر ہاتھ نکلے کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں، جب تک کہ وہ کچھ 100-150 فٹ باہر نہ آئے۔ آپ بتائیں نا یار، ہم تو پھر یہ نہیں کر رہے ہیں نا۔ اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ خواب نہیں سر، بیداری کی بات ہو رہی ہے، بیداری میں تو پھر بیداری والی باتیں ہوں گی۔ پھر 500 بندوں میں آدمی نظر آتا، کہانیاں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک سٹیپ آگے طے کیا، انہوں نے خدا سے اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اولیاء بھی زندہ، شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، تو فرق دسو۔ انہوں نے کہا فرق تو دسنے ہیں، ساڈے بزرگ عبد الباقی زرقانی نے پہلے ہی فرما دیتا ہے، اور یہ عبد الباقی زرقانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روحانی ابا جی ہیں، فضائل مال میں بھی اس کے والے ہیں زرقانی کے۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شفاشی فرماتے ہیں۔ اے فرق ہے نبی اور غیر نبی۔ جی یہ اما عائشہ کے سامنے کوئی بات کرے نا پھر میں پوچھوں۔ جی مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا، تو میں بے دھڑک اس حصے میں چلی جاتی۔ جب سے عمر دفن ہوئے نا تو میں پردے کے بغیر نہیں جاتی، عمر سے مجھے حیا۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے، تو قبر کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے، کپڑے تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کے سامنے پردہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ صرف حضرت عائشہ کا یہ تقویٰ تھا کہ وہ اس لیول تھا، جس میں حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا، میں نے چرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا اس سے۔ آپ کو کہے گا ان کو کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا تھا کہ یہ ہاتھ آپ اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں اٹھے گا، چاہے جائے کہ میں اس کو کسی غیر کی طرف اٹھاؤں، کیونکہ حضور کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ تو یہ صحابہ کا تقویٰ ہوتا تھا، یہ اما عائشہ کا تقویٰ تھا کہ میں ادھر جو ہے بغیر پردے کی بھی نہیں جاتی، میں اتنا پردے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس اما عائشہ کے سامنے کوئی یہ بات کرے کہ جی نبی کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ شاباشی کرتے ہیں، وہ جی جنت میں انہیں نہیں ملیں گی، تو جو وہ جنت کا باغ ہے، حضور علیہ السلام کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے، وہ پائیے ہورا ملنیاں نے قیامت قائم ہونے تو بعد جو لوگ جنت پہنچ جان گے، خدا دا نہ ہے کہ یہ کام کر لگے ہو، اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو۔ یہ قرآن بھی اس میں کہا لکھا ہے، کہتے ہیں اس میں گستاخی ہوتی، گستاخی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ میری قبر میں بیویاں مجھ پہ پیش کی جائیں؟ بتاؤ، تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ مانگا۔
یہ 3 عقیدے نے بتا دیے المحدث. قیامت تک ٹائم جے پوری ذریت حنفیہ دیوبندیہ نو بھی اور سارے علماء نو بھی اپنے اپنے بورے کھولو ویڈیو چڑھاؤ. یہ تو ویڈیو چڑھنی جے یہ آرٹ کرے گی تمہیں قیامت تک. میرے حال نہیں آنا, میرے حال صرف ایک بندہ ہے خوش نصیب نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد. طارق مسعود حافظ اللہ تعالی من الجنۃ والناس, آمین سے جو آمین. وہ آئے کیمرہ مین لے آئے, عقائد پہ بات کرے اور جھومے.